we've seen you and people idolize you for your strength, but at the end of the day you're a human being, and جو بھی recent developments ہوئے ہیں, it must have disappointed you in some way or the other. How are you feeling emotionally about this? دیکھیے جنید, پہلے سب کے لیے, بیکاز میرا 70 سال کا آلموسٹ ہو گیا ہوں, تو آپ سب جو یوتھ ہے اس ملک کی, جو فیوچر ہے, اس کو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ریئلائز کرنی ہے کہ دیکھیں جو زندگی ہے نا, وہ کبھی ایک اسٹریٹ لائن میں نہیں جاتی. کوئی آج تک دنیا میں ایسا انسان نہیں آیا جو ایک دم زیرو سے ایک دم کامیاب ہو گیا. وہ ایک سائیکلز میں جاتا ہے, اونچ نیچ زندگی کا نام ہے, اور جتنا آپ اوپر کو ایم کریں گے اتنی آپ کو ڈاؤن سائڈ زندگی میں آئیں گے, برے وقت آئیں گے. جتنا آپ اوپر جائیں گے گریں گے بھی آپ کافی. سو دیکھیں, ایک یہ جو آپ کی زندگی کی جو اسٹرگل ہے, اگر آپ نے کوئی بھی چیز اچیو کی ہو, اور خاص طور پہ جو سپورٹس ہے, سپورٹس ایک بڑا ایک ایسا قیمتی سبق آپ کو سکھاتی ہے جو شاید اور کوئی چیز نہیں سکھاتی, اور وہ کیا ہے؟ ہار جیت. آپ کو ہارنے کے بھی ڈائنامک سمجھ آتے ہیں, آپ جیتنے کے بھی کو سمجھ جاتے ہیں کہ جیت پرماننٹ نہیں ہے, وہ تھوڑی دیر اگر آپ نے محنت نہ کی تو پھر آپ نیچے آ جائیں گے. تو یہ جو سائیکل ہے, یہ ایک میری ایسی ٹریننگ ہوئی ہے جو کسی پولیٹیشین کی وہ ٹریننگ نہیں ہے. کوئی پولیٹیشین نے 20 سال کھیلوں کی گراؤنڈوں میں ہار جیت نہیں دیکھی. سو کسی نے پولیٹکس میں پاکستان میں سوائے قائد اعظم کے 22 سال اپنی زندگی کے گزارے اپوزیشن میں نہیں ہے, کسی نے نہیں گزارے, اور مشکل وقت میں. سو دیکھیں, یہ میری بڑی مکسڈ فیلنگز ہیں اس پہ. یہ جو ہوا ہے, ایک کہ اتنی بڑی باہر کی سازش ہوئی, اور وہ سازش کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان میں جو میر جعفر اور میر صادق, انہوں نے پورا ساتھ دیا ان کا, اور سب نے مل کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرایا جو 22 کروڑ لوگوں کی الیکٹڈ جو ریپرزینٹ کرتی تھی. اور وہ گرایا باہر کی سازش کیوں تھی؟ ہماری کیا قصور تھا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی چلانا چاہتے تھے. دیکھیں, انڈیپینڈنٹ کا مطلب اینٹی امریکن نہیں ہے. میں کبھی بھی, بلکہ میں تو اینٹی انڈین بھی نہیں ہوں, میں تو بی جے پی اور آر ایس ایس کی جو ریسسٹ پالیسی اور جو کشمیر میں انہوں نے کیا ہے اس کے خلاف ہوں. لیکن انڈیا میں ہر قسم کی سوچ ہے, میری دوستیاں بھی بڑی ہیں, امریکہ بھی ویسا ہی ہے, ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے. لیکن یہ جو انہوں نے کیا ہے, صرف انہوں نے اس لیے کیا کہ میں وہ پالیسیز چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی بھی امریکہ سے رہے, لیکن جو ہمارے لوگوں کے مفادات ہیں, ہمارے جو انٹرسٹ ہے, ان کو کمپرومائز نہ کروں. میری نمبر 1 پرائرٹی 22 کروڑ پاکستانی ہے. وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم روس کی ٹرپ بھی کینسل کریں, روس کے ساتھ کوئی ہم ٹریڈ بھی نہ کریں, چائنا کے ساتھ اپنے کانٹیکٹس لمٹ کریں اپنی ریلیشن شپ, اور پھر یہاں بیسز بھی وہ مانگ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کو یہاں سے اگر انہوں نے جو بھی انٹرنیشنل ٹیررزم کو روکنا ہے تو پاکستان کو استعمال کیا جائے. میرے خیال میں پاکستان کو کبھی کسی اور کی جنگ اور کانفلکٹ میں کبھی ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں امن میں ہونا چاہیے, جنگ میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ انہوں نے اپنے انٹرسٹ سمجھے کہ میرے ہوتے ہوئے وہ پاکستان کو ٹیشو پیپر کی طرح نہیں استعمال کریں گے. جس طرح وار آن ٹیرر میں انہوں نے ہمیں استعمال کیا, 80,000 پاکستانی ہمارے مارے گئے ان کی جنگ لڑتے ہوئے, پاکستان کو برا بھلا بھی کہا گیا. تو یہ تھی نمبر 1 چیز جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری سازش کی. ان کو مل گئے یہاں ریسیپٹیو لوگ, اور ان لوگوں کے اندر وہ تھے جنہوں نے, اور یہ بائی دی وے یہ ماڈل اگر آپ فالو کریں جو انہوں نے پرائم منسٹر مصدق کو ایران میں گرایا تھا, تو وہ ایگزیکٹلی یہی چیزیں تھیں. پہلے انہوں نے پیسے چلائے میڈیا پہ, اس کو برا بھلا کیا, پھر انہوں نے مصدق کی جو پارٹی کے اندر پولیٹیشنز تھے ان کو خریدا, پھر جو اپوزیشن تھی اسے ڈیمونسٹریشنز کروائیں, جس طرح انہوں نے لانگ مارچ وغیرہ کی, وہ وہی ماڈل تھا. اور ایونچولی پھر پہلے سازش ہوئی اور پھر مداخلت کی.